اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ڈیل کے ایجوکیشنل پلیٹ فارم سے ڈیئر ویورز اینڈ سبسکرائبرز ویلکم ٹو آل. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ساتھ ہی جو ہے نا اس کو ادر گروپس میں شیئر کریں تاکہ اس کار ثواب میں آپ کا بھی حصہ ڈل جائے. اب ہم چلتے ہیں 9th کلاس کے اردو کے MCQs، کیونکہ شنید میں آیا ہے کہ 60% جو ہے وہ آبجیکٹیو ہوں گے اور باقی جو ہے 40% جو ہے وہ لانگ کویشچن اور شارٹ کویشچن ہوں گے. اس دفعہ پیپر کا سٹائل یہی آنے جا رہا ہے، تو پلیز جو ہے نا یہ آبجیکٹیوز سب دوستوں میں شیئر کریں، اپنے بچوں کو، پیاروں کو، دور دراز کے لوگوں کو جو ٹیوشن نہیں پڑھ سکتے، جن کے پاس قابل ترین آپ جیسے اساتذہ نہیں ہیں، ان کی طرف یہ سینڈ کریں تاکہ میکسیمم جو ہے نا پورے پنجاب کے بورڈز کی طرف پہنچ جائے. اب سوال شروع کرتے ہیں. 301 سوال نمبر: بے داغ لالا ذات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. امیر مینائی کی نظم نعت ماخوذ ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سی جوز. صنم خانہ عشق دیوان ہے امیر مینائی کا. امیر مینائی کا نام تمام لغت اہم علمی کارنامہ ہے امیر اللغات. امیر مینائی کس کے عہد میں پیدا ہوئے؟ نصیر الدین حیدر کے. امیر مینائی نے ابتدائی تعلیم حاصل کی مفتی سعد اللہ رام پوری سے. 307 نظریہ پاکستان کے خالق ہیں علامہ اقبال. علامہ اقبال پیدا ہوئے سیالکوٹ میں. 1930 میں خطبہ الہ آباد کس نے دیا؟ علامہ اقبال نے. علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز کس صنف میں کیا؟ غزل سے. علامہ اقبال کا مزار کس مسجد کے قریب ہے؟ بادشاہی مسجد لاہور میں. علامہ اقبال کی شاعری اردو زبان کے علاوہ کون سی زبان میں ہے؟ فارسی میں. ارمغان حجاز علامہ اقبال کی ایک ایسی مجموعہ کلام ہے جو اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے. بانگ درا اور بال جبرائیل کے علاوہ اقبال کی کون سی کتاب اردو میں ہے؟ ضرب کلیم بھی اردو میں ہے. ڈالی جو فصل خزاں میں ٹوٹ گئی شجر سے. بیجوز 315 فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹنے والی ڈالی ہری نہیں ہو سکتی. سحاب بہار سے. ٹوٹنے والی ڈالی کو کچھ واسطہ نہیں ہے برگ و بار سے. اے مسلماں تیرے گلستان میں بھی دور ہے فصل خزاں، دور ہے فصل خزاں کا. زر کامل عیار سے خالی ہے جیب گل. خلوت اوراق میں نغمہ زن رہنے والے طیور ہو گئے رخصت. اے مسلماں تو سبق انداز ہو شاخ بریدہ سے. اے مسلماں تو قاعدہ روزگار سے ہے نہ آشنا. تو رابطہ استوار رکھ ملت سے. پیوستہ رہے شجر سے اور رکھ امید بہار. علامہ اقبال کی زندگی کا دورانیہ 1877 سے 1938 عیسوی تک. سوال نمبر 325 ان الفاظ میں سے کون سا لفظ واحد ہے؟ کون سا لفظ واحد ہے؟ ظروف، ایوب، قلوب، اسلوب. تو اسلوب جو ہے وہ واحد ہے. شر کا واحد جو ہے وہ شرور کا واحد ہے شر. اسالیب کا واحد ہے اسلوب. جانب کی جمع ہے جوانب. 329 زائد کی جمع ہے زوائد. میر تقی میر کا تخلص ہے میر. میر تقی میر کے والد کا نام ہے میر علی متقی. میر تقی میر 1723 عیسوی میں پیدا ہوئے آگرہ میں. میر تقی میر نے ابتدائی تعلیم کن سے حاصل کی؟ سید امان اللہ ڈی جوز. 335 میر تقی میر فوت ہوئے 1810 عیسوی میں. 335 میر علی متقی کے منہ بولے بھائی تھے سید امان اللہ. میر تقی میر تلاش معاش کے لیے کون سے شہر آئے؟ دلی میں. میر تقی میر تلاش معاش کے لیے کون سے شہر چھوڑا؟ آگرہ.
کیونکہ آگرہ میں پیدا ہوئے، اس کے بعد روزی روٹی کے لیے دلی میں تشریف لائے۔ 338 میر تقی میر نے کس کے ہاں ملازمت کی؟ نواب کس ہاں ملازمت کی؟ میر تقی میر جس نواب کے گھر میں ملازم ہوئے کہ وہ کس طرح مارے گئے؟ نادر شاہ کے حملے میں۔ میر کو کہا جاتا ہے خدائے سخن۔ 341 ہستی اپنی کی سی ہے؟ حباب۔ یہ نمائش کی سی ہے؟ سراب۔ ناز کی اس کی ڈیش کی کیا کہیے؟ لب۔ یہاں کی خواب کی سی ہے؟ اوقات۔ سوال نمبر 345 اس کے در پہ جاتا ہوں بار بار، اب اضطراب کی سی ہے؟ حالت۔ سوال نمبر 347 میں جو بولا کہہ کے یہ آواز، میں دل بھونا شاید آتش غم، دیر سے بو کی سی ہے کباب۔ میر ان آنکھوں میں نیم باز، ساری ہستی کی سی ہے؟ شراب۔ نور کی جمع انوار۔ سوال نمبر 353 خواجہ حیدر علی آتش کی تاریخ پیدائش ہے 1764۔ خواجہ حیدر علی آتش کا تخلص ہے آتش۔ خواجہ حیدر علی آتش کے والد کا نام ہے خواجہ علی بخش۔ آتش شاعر تھے۔ کلیات آتش، شاعر نے ہمیشہ کیا لکھا؟ وصف دندان۔ شاعر اندھیرے اجالے میں کیا رویا؟ ایجز۔ سوال نمبر 359 شاعر کا قلم کیسا ہے؟ موتی پرویا۔ کشت سخن کا مفہوم ہے شاعرانہ فکر۔ برہمن کو حسرت رہی باتوں کی، شاعر کو کس سے محبت رہی؟ زنخدان سے۔ شامل نصاب حیدر علی آتش کی غزل لی گئی ہے کلیات آتش جلد اول سے۔ 364 میں جاگا کیا بخت سویا کیا؟ میں جاگا کیا بخت سویا کیا؟ 365 فکر سخن رہی سبز، خدا نے نہ گویا کیا بتوں کو، رخ و زلف پر کھویا کیا جان۔ 368 نہ جوتا کیا میں نے نہ کیا، نہ جوتا کیا میں نے کیا بویا، یعنی میں نے کیا ہل بویا اور کیا میں نے کاشت کیا۔ 369 مزہ کھانے کا جس کو پڑا غم کے، کہوں کیا ہوئی کیوں کر بسر عمر۔ غالب کا سن وفات 1869 عیسوی۔ مرزا غالب پیدا ہوئے آگرہ میں۔ میر تقی میر بھی آگرہ میں پیدا ہوئے۔ 373 غالب کو اردو شاعروں کی صف اول میں جگہ ملی، ممتاز جگہ ملی۔ والد کے انتقال کے بعد مرزا غالب کی پرورش چچا نے کی۔ مرزا غالب کے چچا کا نام مرزا انصر اللہ بیگ۔ مرزا غالب کے چچا ملازم تھے انگریزی فوج میں۔ غالب کس کے ساتھ دلی آئے؟ والدہ کے ساتھ ہے۔ بچپن میں مرزا غالب نے تعلیم پائی شیخ معظم علی سے۔ مرزا غالب نے فارسی میں مہارت حاصل کی عبدالصمد سے۔ مرزا غالب کی شادی ڈیش کے برس میں ہوئی؟ 13 برس میں۔ مرزا غالب کی شادی ہوئی دلی میں۔ مرزا غالب کی شادی ڈیش کی بیٹی سے ہوئی؟ نواب الہی بخش معروف سے کی بیٹی سے۔ مرزا غالب کو ملتی تھی پینشن۔ مرزا غالب نے سفر اختیار کیا کلکتہ کا، کلکتہ کے سفر کے باوجود پینشن میں نہ ہوا اضافہ۔ مرزا غالب نے بادشاہ کی ملازمت اختیار کی 1850 عیسوی میں۔ مرزا غالب نے ڈیش کی وجہ سے ملازمت اختیار کی؟ معاشی تنگدستی کی وجہ سے۔ مرزا غالب کی پینشن بند ہو گئی 1857 عیسوی میں۔ پینشن بند ہونے سے مرزا غالب کی جاتی رہی شاہی ملازمت۔ والی رامپور کا نام تھا نواب یوسف علی خان۔ والی رامپور نے وظیفہ جاری کیا 100 روپے۔ مرزا غالب کو ماہوار وظیفہ جاری رہا تا حیات۔ مرزا غالب نے وفات پائی دلی میں۔ مرزا غالب دفن ہے دہلی میں۔ مرزا غالب نے زبانوں میں شاعری کی اردو اور فارسی میں۔ 396 اردو شاعری میں مرزا غالب کا مقام ہے بلند۔ مرزا غالب بہت زیادہ رکھتے ہیں وسعت نظر۔ 398 مرزا غالب اہم شاعر ہیں ہر دور کے۔
399 تنوع کے ساتھ ساتھ مرزا غالب کی شاعری میں پائی جاتی ہے۔ بو کلمونی 400 پورا۔ سوال نمبر 400، دل ناداں کے دور کی کیا ہے دوا؟ دل ناداں کے درد کی کیا ہے دوا؟ ہم ہیں ڈیش مشتاق اور وہ بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار۔ سوال نمبر 403، یا ڈیش یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ سوال نمبر 404، غالب پوچھنے پر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ مدعا۔ غالب ان سے کس کی امید رکھتے ہیں؟ مدعا کی۔ درویش کی کیا ہے صدا؟ غالب اپنے محبوب پر کیا کرتے ہیں؟ جاں نثار۔ نصاب میں غالب کی غزل دل ناداں لی گئی ہے دیوان غالب سے۔ دل ناداں تجھے کیا ہے ہوا، میں نہیں جانتا کیا ہے دعا، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، بہادر شاہ ظفر کا دل کہاں نہیں لگتا اجڑے دیار میں، دو آرزو میں کٹ گئے اور دو کہاں کٹ گئے انتظار میں، شام ہو گئی سے بہادر شاہ ظفر کی کیا مراد ہے؟ مایوسی، پھیلا کے پاؤں کہاں سوئیں گے کنج مزار میں، شاعری میں مقطع سے کیا مراد ہے؟ آخری شعر، بہادر شاہ ظفر کا سیاد سے کیا مراد ہے؟ انگریز قوم۔ اس غزل میں بہادر شاہ ظفر کی بے بسی کیوں نمایاں ہے؟ قید کی وجہ سے۔ بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کے تاجدار تھے۔ آخری، بہادر شاہ ظفر سے کب اقتدار چھینا گیا؟ 1857 میں بہادر شاہ ظفر کو جتابت کر کے قید کر دیا گیا رنگون میں، میانمار، آج کل اس کا نام میانمار ہے، رنگون۔ بہادر شاہ ظفر نے رنگون میں انتقال کیا اور پھر دفن ہوئے رنگون میں۔ بہادر شاہ ظفر کے کلیات میں اشعار ہیں 30,000 سے زائد۔ بہادر شاہ ظفر کا کلیات خاصہ ضخیم ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے کلیات دیوان پر مشتمل ہیں، 4 دیوان پر۔ کلیات ظفر میں اردو اور پنجابی کے علاوہ کون سی زبان کے اشعار ہیں؟ پوربی۔ کس کی بنی ہے؟ عالم ناپائیدار میں، اس سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ بہادر شاہ ظفر کی تاریخ پیدائش 1775 عیسوی، 431۔ رنگون کا موجودہ نام کیا ہے؟ ینگون، میانمار۔ برما کا موجودہ نام ہے میانمار، اس کا برما کا شہر تھا رنگون۔ سوال نمبر 433، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ردیف ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنے تخلص استعمال نہ کرے کہلاتا ہے آخری شعر۔ اگر کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے کہتے ہیں استعارہ۔ مستعار الیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ شے جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے۔ سوال نمبر 437، وہ چیز یا شخص جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے مستعار الیہ کہتے ہیں۔ وہ چیز یا شخص جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے مستعار الیہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 439، وہ شے جس سے کوئی لفظ مستعار لیا جائے مستعار منہ کہتے ہیں۔ 440، وجہ جامع کسے کہتے ہیں؟ وہ مشترک صفت جو مستعار منہ ہو اور مستعار الیہ میں پائی جاتی ہو۔ 441، استعارہ ہے میرا چاند۔ سوال نمبر 442، دیکھو میرا چاند آیا، اس جملے میں مستعار الیہ ہے بیٹا۔ سابقہ جملے میں مستعار منہ ہے خوبصورتی۔ سابقہ جملے میں مستعار منہ کی نشاندہی کریں صنم۔ سابقہ جملے میں وجہ جامع کی نشاندہی کریں سنگ دل۔ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ اس شعر میں مستعار الیہ کی نشاندہی کریں آنسو۔ سابقہ شعر میں مستعار منہ کی نشاندہی کریں موتی۔ استعارہ میں آتا ہے وجہ جامع۔ شبہ کے معنی ہے مماثلت۔ علم بیاں کی روح سے تشبیہ سے مراد ہے کسی چیز کی کوئی مشترک خوبی کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ ارکان تشبیہ
کتنے ہیں؟ 5۔ مشبہ کی کسے کہتے ہیں؟ وہ شے جس کو تشبیہ دی جائے۔ مشبہ بہ کے کسے کہتے ہیں؟ وہ شے جس سے تشبیہ دی جائے۔ سوال نمبر 454، وہ مشترک خصوصیات یا وصف جو مشبہ اور مشبہ بہ میں پائی جاتی ہیں۔ مشبہ کہتے ہیں جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے، وجہ مشبہ کہتے ہیں جو حرف تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف تشبیہ۔ حروف تشبیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ ادات تشبیہ۔ ادات تشبیہ۔ تشبیہ کیا ہے؟ شیر کی طرح بہادر، رخسار پھول کی مانند ہے۔ اس جملے میں مشبہ کیا ہے؟ رخسار۔ طرفین تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ مشبہ اور مشبہ بہ کو۔ بلی کی کھال ریشم کی طرح نرم ملائم ہے، اس میں کھال ہے۔ مشبہ۔ تلمی کس زبان کا لفظ ہے؟ تلمی عربی کا لفظ ہے۔ تلمی کے لغوی معنی کیا ہے؟ اشارہ۔ تلمی ہے آب حیات۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے درد کی دوا کرے کوئی اس شعر میں تلمی کی نشاندہی کرے۔ ابن مریم۔ انل حق ہے تلمی، جو کوئی کر نہ سکا نہ وہ فریاد کر گیا، میں فرہاد کیا ہے؟ تلمی۔ مطلع کو لغوی مطلب کیا ہے؟ طلوع ہونے کی جگہ۔ قصیدہ کے پہلے شعر کو کہتے ہیں مطلع۔ غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں مطلع۔ حسن مطلع آتا ہے اصل مطلع کے بعد۔ مقطع لفظ سے ماخوذ ہے قطع سے، آخری مطلب۔ مقطع کے لغوی معنی کیا ہے؟ کٹ جانے کی جگہ۔ مقطع کہتے ہیں غزل کے آخری شعر کو۔ غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں قافیہ۔ مقطع کی نشاندہی کریں۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن۔ قافیہ کے لغوی معنی ہے پیچھے آنے والا۔ قافیہ کہتے ہیں ردیف سے پہلے استعمال ہونے والے ہم وزن الفاظ۔ سوال نمبر 479، شعری اصطلاح میں ان معین حروف و حرکات کو ڈیش کہتے ہیں جو مختلف الفاظ کی شکل یا شعر یا مصرع کے آخر میں ردیف سے قبل بار بار آئیں۔ قافیہ۔ ردیف کے لغوی معنی ہے وہ شخص جو سواری پر کسی کے پیچھے سوار ہو۔ 481، ردیف کہتے ہیں قافیہ کے بعد دہرائے جانے والے الفاظ کو اثر اس کو زار نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں ردیف کی نشاندہی کریں۔ نہیں ہوتا۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دعا کرے کوئی، اس شعر میں ردیف کی نشاندہی کرے کوئی۔ قوت کا متضاد ہے ضعف، کمزوری۔ صبح کا متضاد ہے شام۔ اقلیت کا متضاد ہے اکثریت۔ طول کا متضاد ہے عرض، اور دیندار کا متضاد ہے بے دین۔ باطن کا متضاد ہے ظاہر۔ قرب کا متضاد ہے بعید، بعد۔ اکثریت کا متضاد ہے اقلیت۔ مشکل کا متضاد ہے آسان۔ کثیر کا متضاد ہے قلیل۔ لطیف کا متضاد ہے کثیف۔ خرد کا متضاد ہے کلاں۔ آغاز کا متضاد ہے انجام۔ فقیری کا متضاد ہے امیری۔ شام کا متضاد ہے صبح۔ معلم کا متضاد ہے متعلم۔ بدی کا متضاد ہے نیکی۔ سوال نمبر 501، زوال کا متضاد ہے عروج۔ زبردست کا متضاد ہے زیر دست۔ سوال نمبر 503، سزا کا متضاد ہے جزا۔ شریف کا متضاد ہے رذیل۔ مخالف کا متضاد ہے موافق۔ موافق کا متضاد ہے مخالف۔ خفیف کا متضاد ہے شدید۔ شک کا متضاد ہے یقین۔ عارضی کا متضاد ہے مستقل۔ مینڈک کی مؤنث ہے مینڈکی۔ پارسی کی مؤنث ہے پارسن۔ میاں کی مؤنث ہے بیوی۔ ساتھی کی مؤنث ہے ساتن۔ شہزادہ کی مؤنث ہے شہزادی۔ نندوئی کی مؤنث ہے نند۔ استاد کی مؤنث ہے استانی۔ تنبولی کی مؤنث ہے تنبولن۔ بہن کا مذکر ہے بھائی۔ اور سوال نمبر 519، زوجہ کا مذکر ہے زوج۔ اور سوال نمبر سیٹھ کی مؤنث ہے 520۔ سیٹھ کی مؤنث ہے سیٹھانی۔
میم کا مذکر ہے صاحب، دیے گئے الفاظ میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ مزاج۔ چودھری کی مؤنث ہے چترائن، متر کی مؤنث ہے مہترانی۔ ان الفاظ میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ نندوئی۔ خان کی مؤنث ہے خانم، دیور کی مؤنث ہے دیورانی۔ خسیارن کی مؤنث ہے خسیارہ، خسیارہ کی مؤنث ہے خسیارن۔ بندہ کی مؤنث ہے بندی، سکا کی مؤنث ہے سکن، ماموں کی مؤنث ہے ممانی۔ خانم کا مذکر ہے خان، دیورانی کا مذکر ہے دیور۔ مالک کی مؤنث ہے مالکہ، مغل کی مؤنث ہے ملغلانی۔ بادشاہ کی مؤنث ہے ملکہ۔ خالہ کا مذکر ہے خالو۔ گوجر کی مؤنث ہے گوجری۔ فراخ کا مترادف ہے کشادہ۔ مترادف کی درست فہرست ہے راحت و مسرت۔ بی مترادف کی فہرست ہے مدح اور تعریف۔ مترادف کی درست فہرست ہے ظلمت و تاریکی۔ اور مترادف ہیں حکایت و قصہ۔ درج ذیل میں مترادف کی فہرست ہے بھروسہ اور اعتماد۔ مترادف کی درست فہرست ہے اسرت تنگی۔ سوال نمبر 548، مترادف کی درست فہرست ہے مسرت اور قصہ۔ اور درج ذیل میں مترادف کی فہرست دیکھیں تاریکی اور اندھیرا۔ سوال نمبر 550، مترادف چال دشوار۔ مندرجہ ذیل میں مترادف کی فہرست ہے حب اور محبت۔ مندرجہ ذیل میں مترادف کی درست فہرست ہے محبت اور الفت۔ رغبت کا مترادف ہے خواہش۔ آسائش کا مترادف ہے راحت۔ ان میں مترادف کون سے ہیں؟ عروج اور بلندی۔ مترادف کی درست فہرست ہے انبساط اور خوشی۔ مندرجہ ذیل میں سے مترادف کی فہرست ہے آسائش و راحت۔ مسرت کا مترادف ہے خوشی۔ سہل کا مترادف ہے آسان۔ درست مترادف ہے عزت اور آبرو۔ درست مترادف ہے اسرت اور غربت۔ توکل کا مترادف ہے یقین۔ بھید کا مترادف ہے راز۔ ان میں مترادف جوڑا کون سا ہے؟ مدح اور تعریف۔ ان میں مترادف کون سا ہے؟ وسیع اور کشادہ۔ سوال نمبر 566، حکایت کا مترادف ہے داستان۔ دانا کا مترادف ہے عاقل۔ حسرت کا مترادف ہے آرزو۔ مترادف کی درست فہرست داستان حکایت۔ غربت کا مترادف ہے اسرت۔ مترادف کی درست فہرست ہے بھروسہ اعتماد۔ رپیٹ کویشچن ہے 572، الفت کا مترادف ہے محبت۔ مترادف کی درست فہرست ہے تعریف اور آسائش۔ سکہ کی جمع ہے ثقافت۔ دوا کی جمع ہے ادویہ۔ اسمار کا واحد ہے سما۔ رپیٹڈ کویشچن ہے 577، احکام کا واحد ہے حکم۔ تفاسیر کا واحد ہے تفسیر۔ اور سوال نمبر 579، حکم کی جمع ہے احکام۔ امام کی جمع ہے ائمہ۔ 581، تکلیف کی جمع ہے تکالیف۔ کون سا لفظ واحد ہے؟ اسلوب۔ رپیٹڈ کویشچن ہے کوائف کا واحد ہے کیفیت۔ دیے گئے الفاظ سے کون سا لفظ جمع ہے؟ اعراب۔ 585، ان الفاظ میں سے کون سا لفظ جمع ہے؟ فیوز۔ امواج کا واحد ہے موج۔ سوال نمبر 587، مناسب کا واحد ہے منصب۔ اور ادب کی جمع ہے آداب۔ یہ بی ہے، یہاں اے لکھا ہوا ہے غلط ہے۔ 599، مشاغل کا واحد ہے مشغلہ۔ مثال کی جمع ہے مثالیں۔ علم کی جمع ہے اعلام۔ فرقہ کی جمع ہے فرق۔ اور ائمہ کا واحد ہے امن۔ اور اگر المدا سے ہوگا تو امام ہوگا۔ یہ امن غلط ہے، امام ہے۔ عدد کی جمع ہے اعداد۔ بدن کی جمع ہے ابدان۔ زوج کی جمع ہے ازواج۔ عظیم کی جمع ہے عظام سیجوز۔ اور 598، عظیم کی جمع ہے عظام، یہ بھی سیجوز۔ رپیٹڈ کویشچن ہے 599، فرمان کی جمع ہے فرامین۔ 600 پورا۔ کویشچن نمبر 600، ذکر کی جمع ہے اذکار۔ قوی کی جمع ہے اقویاء۔ فریضہ کی جمع ہے فرائض۔
ملک کی جمع ہے ممالک، مسکن کی جمع ہے مساکن، اور 605 محنت کی جمع ہے مہن، مدرسہ کی جمع ہے مدارس، رمز کی جمع ہے رموز، اغنیا کی واحد ہے غنی، نفس کی جمع ہے نفوس، اخلاق کا واحد ہے خلق۔ خالی جگہ میں مناسب جمع لگائیں۔ آپ کن ڈیش میں الجھے ہوئے ہیں؟ مسائل میں۔ عقل کی جمع عقول، اکابر کی جمع اکابرین، اور نقل کی جمع نقول، اور 615 وہم کی جمع ہے اوہام، موج کی جمع ہے امواج، استاد کی جمع ہے اساتذہ، ریپیٹڈ کویشچن 618، ابواب کی جمع ہے باب، مشرب کی جمع ہے مشروب، ریپیٹڈ کویشچن، دقیقہ کی جمع ہے دقائق، سجدہ کی جمع ہے سجود، زمانہ کی جمع ہے ازمنہ بیجوز، واقف کی جمع ہے اوقاف، ریپیٹڈ کویشچن، حدیث کی جمع ہے احادیث، خیمہ کی جمع ہے خیام، ریپیٹڈ کویشچن، اقطاب کا واحد ہے کتب، ویری امپورٹنٹ۔ 627 طلباء کا واحد ہے طالب، ریپیٹڈ کویشچن، جزیرہ کی جمع ہے جزائر، ثوابت کا واحد ہے ثابت، اندلیب کی جمع ہے انادل، انادل کا واحد ہے اندلیب، سیجوز، یہ پہلا غلط جو ہے۔ خلق کی جمع اخلاق، نصاح کا واحد ہے نصیحت، وسوسہ کی جمع ہے وساوس، یہ ریپیٹڈ کویشچن 635 دیے گئے الفاظ میں کون سا لفظ واحد ہے؟ دیوان۔ فیوز کا واحد ہے فیض، ان الفاظ میں سے کون سا لفظ واحد ہے؟ اندلیب۔ سنت کی جمع ہے سنن، شعر کی جمع ہے اشعار، الفاظ میں کون سا لفظ واحد ہے؟ اسلوب۔ اسالیب اس کی جمع ہے شرور کا واحد ہے شر، جانب کی جمع ہے جوانب، زائد کی جمع ہے زوائد، اور زوادان زوائد اس کی واحد ہے زائد کی جمع ہے زوائد، اور سلطان کی جمع ہے سلاطین، امیر کی جمع ہے امراء۔ اوکے، اللہ حافظ۔